ہو رہی تھی شیر افضل مروت صاحب کی اور ان کی پارٹی سے ایکسپلشن کی، تو بھٹی صاحب آپ بھی اپنا تھوڑا سا اوپینین دے دیجئے گا اس پہ کہ یہ کیا وجہ رہی، اور یہ آج ہم نے نہیں دیکھا، 26 نومبر کو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف باتیں وہاں سے سامنے آتی رہی، ہر کوئی اپنے حساب سے رائے دیتا رہا کہ بانی نے یہ کہا، بانی نے وہ کہا۔ اس بار جو شیر افضل صاحب نے بات کی اپنی پارٹی پہ، اپنے ہی لوگوں پہ انہوں نے کچھ آواز اٹھائی ہے، یور تھاٹس؟ منیر نیازی صاحب کا فکرہ ہے شیر کا، بڑا فٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ انہوں نے ہمیں کیا کیا سکھایا تھا جمہوریت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، عدالت و عدلیہ کے لیے، کیا کیا بتایا تھا۔ تو خیر یہ اب، اور میں آج کہہ رہا ہوں، یہ میری بات کہیں لکھ لیجئے گا، ایک وقت آئے گا میں دانیال صاحب کی اس وقت حمایت کروں گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب دانیال صاحب بھاگیں گے عدالت کی طرف، عدالت سے ریلیف نہیں ملے۔ مروت صاحب پہ ابھی آ جائیں، میں ایک سیکنڈ دو جملے، اور جب یہ صحافیوں کی طرف آپ کی بات سے 1000% اگری کرتا ہوں، تو ہمارے بھی، ہم کہیں گے ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جلسے کی طرف جائیں گے تو دفعہ 144 اور قانون سازی ان کے سامنے ہوگا۔ اچھا، مروت صاحب کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بازی ہے، بالکل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ منظور نظر ہیں، کچھ لوگ دور ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، غلط انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی جاتی ہیں، ہر کوئی باہر آ کر اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اور کئی بار عمران خان نے بیرسٹر گور کو ڈانٹا، علی امین گنڈا پور کو ڈانٹا، ساروں کو کہ میں کیا بات کرتا ہوں، کیوں نہیں۔ اور یہ خط کی ایک وجہ پتہ کیا ہے، یہ جو اوپن خط لکھے جا رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں میرا مدعا ہی بار پورا نہیں پہنچا جاتا، علیمہ خان نے اس پہ کئی بار بات کی۔ تو شیر افضل مروت کا ایک تو پارٹی میں جیلسی بھی وہ ٹھیک کریں، دوسری ان کا شیر افضل مروت کی بلا شبہ اس وقت آیا جب یہ سارے تتر بتر ہو چکے تھے، انہوں نے بڑا اس وقت کھڑے ہوئے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کو اپنی بھی کس سے ان کی لڑائی نہیں ہے، مجھے ایک بتائیں نا۔ حامد خان سے ان کی لڑائی، علی امین گنڈا پور کے خلاف وہ بولے، جنید اکبر کے خلاف وہ بولے، لیکن what is quite strange to me، دانیال صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ایک چیز تیمور صاحب کہ یہ انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب سے بھی، لیکن جنید اکبر صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور وہ میرے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، اور میں جاؤں گا تو میں بات کروں گا ان سے متعلق۔ آج علی امین گنڈا پور نے بات کی اور ہو سکتا ہے رک جائے۔ اچھا، کچھ آپ سے آ کے انہوں نے شیئر کیا تیمور صاحب؟ نہیں جی، میں نے ریسنٹلی زیادہ بات علی خان سے نہیں کی، لیکن ظاہر ہے وہ باہر آئے ہوں گے تو ایک مطلب آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ نے پوچھا تو ہوگا نا کہ کیا ڈسکشن ہوا؟ نہیں پوچھا۔ آپ کا جو سوال تھا جنید اکبر سے، جنید اکبر، دیکھیں ہمارے پارٹی میں اختلافات ہیں، یہ ڈینائی کرنا میرے خیال میں امچور ہے، بالکل ہے۔ میرے خیال میں کاز پہ کسی کا اختلاف نہیں، طریقہ کار پہ ہے۔ یار انسان ہے، ایک انسان آپ کی جو ہے ایک چینل میں 4-5 اینکرز ہیں، کمپٹیشن نہیں ہے، there is no one to control them right now۔ بالکل، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ ان کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹربولنس ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ نے جنید کی بات کی، آپ کو یہی دکھاتا ہے یہ وہ واحد پارٹی ہے جہاں پہ ایکچولی لوگ امپاور فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں۔ میں شیر افضل کو زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا، حالانکہ میری بھی 1-2 بار ان کے ساتھ الیکشن کے وقت میں ان کا خیال تھا وہ پشاور سے لڑنا چاہتے تھے، اور وی تھاٹ کہ پشاور میں پہلے سے جائز امیدوار بہت ہے، تو اس وقت ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ جنید کے کریڈٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے آن پرنسپل کہا کہ شیر افضل نے مشکل وقت میں پارٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ دانیال صاحب، باقی جو ہے جو ابھی ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز۔ چلیں ٹھیک ہے، دانیال صاحب یور تھاٹس کہ پارٹی میں کل خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی کہ جی دھڑے بندی کا شکار ہو رہی ہے پارٹی، اور مطلب اختلافات تو ہیں ظاہر ہے، تو مطلب یہ کیا اس کا امپیکٹ کیا لگتا ہے؟ میں اس سے پہلے میں ایک بات ذرا یاد دہانی کرانا چاہوں، یہاں بولا کہ آج پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، کیا ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا، اریسٹ کیا گیا، نااہل کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، نااہل کیا گیا، اپنے کمرے سے اٹھایا گیا ان کو، کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا گیا، قمر اسلام کو، شاہد خاقان عباسی، یہ نہ بھولے ہوتے تو یہ نہ کرتے۔ ہمارے 79 ایک سیکنڈ ہمارے 79 سٹنگ ایم این ایز کو فورس کیا گیا۔ آپ جس جمہوری پارٹی کی بات کریں، 79 ایم این ایز کو فورس کیا گیا کہ وہ ہمیں چھوڑیں، 69 ایم پی ایس کو فورس کیا گیا کہ وہ ہمیں چھوڑیں۔ ان کے اندر یہ لڑائیاں اس لیے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کبھی تھی ہی نہیں، یہ بساکیوں کے ساتھ آئے تھے،
تھے یہ بساکیاں ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے, ان کے گود میں ان کو حکومت دی تھی, ایک ٹانگا پارٹی تھی جن کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں تھی, تو ان کو آپ نے حکومت دے دی. جب ایسے لوگوں کو آپ حکومت دیتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں, کیونکہ ان کی نہ پولیٹیکل گرومنگ ہے, میں جھگڑا صاحب کی بات نہیں کرتا, میں ان کے ایسے لوگوں کی کہ جو جن کا ایک عرصہ دراز ان پارٹیز میں گزر چکا ہے, میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو اٹھا کے لایا گیا تھا, نہ وہ سینئرز کی عزت کرتے ہیں نہ جونیئرز کی, اور وہ آج بھی بساکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے, ان کے میجورٹی لوگ, میں کیونکہ جھگڑا صاحب ادھر ہے نہیں, ہمارے کولیگز ہیں, میں ان کو ملتا ہوں وہاں ڈیلی, وہ میجورٹی لوگ یہ بیانیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے بچاؤ اور نکالو, ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں, آج میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل اگر وکٹمائزیشن کی بات کریں گے اور پولیٹیکل ہراسمنٹ کی بات کریں گے تو پھر تو ایسے ایسے پنڈورے باکس کھولیں گے کہ ہم سب کے دل بھرے ہوئے ہیں. اور بھٹی صاحب کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ کل یہ خود بھی اسی پوزیشن میں ہوں گے, میں اس بات پہ 1000% اگری کرتا ہوں. ہم بھی جیلوں میں ہوں گے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا, لیکن مجھے بیعت کی ایک بات بتائیں کہ کیا ہمارے ساتھ جب یہ ہوا تو کیا ہم روز کھڑے ہو کے اپنی افواج کو کمزور کرنے کی بات کرتے تھے, ہم صوبوں کو الگ کرنے کی بات کرتے تھے, کبھی کے پی میں سے, کبھی آپ کا جو ہو رہا تھا پارا چنا میں ہو رہا تھا بچوں کا, ہم اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے تھے, کشمیر کاز کے اوپر ہم نے سیاست کرنے کی کوشش کی. ان تمام چیزوں کے باوجود جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے, پھر بھی پاکستان کو اکٹھے کرنے کی بات, ہمارے لوگوں, ہمارے لیڈرز کو عمر قید اور سزائے موت کی بات کی جاتی تھی, پھر بھی ہم نے پاکستان کو آگے بڑھنے کی پولیٹیکل جو چیزوں کو جوڑ کے مفاہمت سے پولیٹیکل میچورٹی اتنی آ جانی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرز جو ہے اپنی میچورٹی دکھائیں گے, وہ بیٹھیں گے مفاہمت کے ساتھ, لوگوں کو گائیڈ کریں گے, اور چیزوں کو جب تک بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں. بالکل ہونا چاہیے. گالی گلوچ, نفرت اور تفریق سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جی نہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دائروں کے سفر کو رکنا چاہیے خدا کے لیے, کہیں تو رکے. اور میں پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں, عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم یاد دلاتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ طاقت میں ہیں, آپ کو روکنا ہے. آج آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ ان جیسے نہیں تھے. کشمیر پہ ساروں نے سیاست کی پیچھے بھی, اب بھی ہاؤس آف شریف نے بھی کی, پیپلز پارٹی والوں نے بھی کی. تو پچھلے 6-7 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ تو نہیں, اب روکیں. اب یہ حکومت پہ ذمہ داری ہے, آپ حکومت میں آ گئے, آپ کے وجود پر تحفظات ہیں. آپ نے مجھے اب ذرا یہ بتائیں.